أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں. یعنی وہ ہم پڑھا ہے کہ جو کفار جو تھا وہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ایک اس پر یہودیوں کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجئے کہ سأتلو میں ان قریب پڑھوں گا علیکم تم پر یا تمہارے سامنے منہ اس کے لیے اس کے بارے میں ذکرا، اس کا کچھ ذکر. انا مکنا بے شک ہم نے مکنا ٹھکانہ دیا لہو اسے فی الارض زمین میں وآتیناہ اور ہم نے عطا کیا اسے من کل شیء ہر قسم ہر قسم سببا پر اس نے پھر وہ چلا سبا ایک راستے پر چلا حتی یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچ گیا مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر وجدہا پر اس نے پایا وہاں تغرب فی عین کہ وہ غروب ہو رہا ہے، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے فی عین حمیت ایک عین یعنی کہ کیچڑ والے چشمے پر، عین کہتے ہیں چشمے کو، حمیت کیچڑ والا. وجد عندها قوم اور وجدہ اس نے پایا عندها اس کے پاس یعنی اس جگہ پہ مغرب میں اس نے پایا ایک قوم کو. قلنا ہم نے کہا یا ذا القرنین اے ذی القرنین اما اگر تو چاہے ان تعذبا تو تو چاہے تو انہیں عذاب دے، و اما اور اگر تو چاہے تو انہیں سزا دے، عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا اور تو چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. قالا تو اس نے کہا اما من ظلم و سوف اما یہ کہ انت اما من ظلم جو کوئی ظلم جس نے ظلم کیا فسوفا تو ان قریب نعذبو ہم دیں گے اسے عذاب ثم پھر یردو پھر وہ لوٹا دیا جائے گا الی ربہ اپنے رب کی طرف ویعذبہ پر وہ پس وہ عذاب دے گا اسے عذابا نکرا بہت شدید، یعنی بہت بڑا بہت برا عذاب وہ اسے دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور جو کوئی اور جو رہا وہ جو آمنا جو ایمان لایا وہ عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے فَلَهُ تو پس اس کے لیے ہے جزاء الحسنى اس کے لیے اچھا بدلہ. وَسَنَقُولُ لَهُ اور ان قریب ہم کہیں گے اس سے من امرنا یسرا اپنے یعنی معاملات میں اس کو اچھے احکام میں آسانی کے بارے میں کہیں گے. ثم اتبع سببا
پھر اس نے پھر ایک یعنی کہ ایک پھر دوسری راہ پہ چلا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچ گیا مطلع الشمسی، مطلع یعنی سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر وہ پہنچ گیا، وجدہا پر اس نے پایا اسے تت تطلع علی قوم، طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پہ ایسے لوگوں پہ، لم نجعل لهم من دونها سترا، سترا نجعل نہیں تھے ان کے، یعنی نہیں وہ بناتے تھے نہیں رکھتے تھے ان کے لیے، نہیں ہم نے بنایا تھا ان کے لیے کوئی من دونها سترا، یعنی سورج سے بچنے کے لیے کوئی بھی، ہم نے ان کے کوئی بھی پردہ نہیں بنا، سترا کوئی پردہ ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا، یعنی کہ ہم مکان وغیرہ نہیں بناتے تھے، کذالک اسی طرح تھا ان کا معاملہ، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، وقد اور یقیناً، وقد اور یقیناً احطنا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بما لدیہ، بما جو ان کے پاس تھا، خبرا لدئی خبرا، یعنی ہم اپنے پاس خبرا اس کی، جو بھی ان کے پاس اس کا ہم نے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا تھا۔ تو ہم جیسے پڑھا ہے کہ پچھلے بھی جو یہ یہودیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہودیوں نے ان کو بتایا تھا، مشرکین مکہ نے یہودیوں سے سیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات پوچھے تھے جو ہم پڑھا ہے، کہ ایک پہلا جو تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام خضر السلام کے بارے میں، اور تیسرا یہ ذوالقرنین کے بارے میں، اس لیے واو یہاں کے لگاتے ہیں اور ان سے اور آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی پچھلے بھی انہوں نے سوالات پوچھے، اور یہ تیسرا بھی انہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں، اور سلون کا ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ سوال کہ شروع میں تو بہت سے لوگ، شروع میں تو پہلے تو ان کا ذوالقرنین کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ذوالقرنین ہے کون، عام طور پر جو لوگ تو سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن میں جو ذوالقرنین کی فتوحات کا ذکر جو ہوا ہے وہ سکندر اعظم کے فتوحات سے ملتا جلتا ہے، لیکن اگر قرآن نے جو اس کے بادشاہ کا جو فاتح کا جو نقشہ کھینچا سیرت کا ہے، وہ کتنا نیک آدمی تھا، اس کا سکندر اعظم کی سیرت سے کوئی مناسبت نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر جدید تحقیق سے پھر یہ معلوم ہوا کہ سارس کا لقب تھا، سارس کے نام کا بادشاہ ایران کا تھا، اس کا ہی لقب تھا۔ وہ زمانے کی بات ہے جب وہ ایران کے علاقے دو الگ الگ خود مختار مملوک کہتے ہیں قائم تھے ایران میں، ایک کا نام پارس تھا، اور جس سے بعد میں فارس لفظ بن گیا، دوسرے کا نام آبا تھا۔ تو یہ سارس نے دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا تھا۔ تو یوں پھر سلطنت ایران کا سنہری دور کا آغاز بھی ہوا، ان تو پھر ان ملکوں کو ملانے کی وجہ سے ان کی دونوں کا فرما ہونے کی علامت کے طور پر اس نے اپنے سر پر جو تاج جو رکھا کرتے تھے بادشاہ، اس پہ دو سینگ لگا رکھے تھے، اور اس طرح اس کا لقب بھی ذوالقرنین، یعنی دو سینگوں والا پڑ گیا، یعنی اس کے دو سینگ تھے۔ اور یہ اس سے پہلے جب خمینی سے پہلے ان کا ایران کا جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، اس کے زمانے میں جو آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی، اس میں پھر ان کو ایک بادشاہ کا مجسمہ بھی ملا، وہ دو سینگوں والا تھا، تو اس سے پھر یہ صاحب پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے جو ایران کا بادشاہ تھا، اس لیے اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ تھا جس نے اتنی مشہور اور اس نے فتوحات حاصل کی۔ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے ذکر کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں میں تمہیں سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہیں، قل ساتلو علیکم، ان کے بارے میں کچھ باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں، انا مکن له فی الارض آتیناہ من کل شیء سببا، یہ وہ ہے ہم نے اسے ٹھکانہ دیا، یعنی کو ہم نے اسے ذوالقرنین کو ہم نے ٹھکانہ دیا، اور یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فوجی طاقت، مال و دولت، عظیم شہرت اور دبدبہ عطا کیا، یعنی علم کی طاقت، آلات و اسلحہ اور دیگر تمام وسائل اس سے مہیا کر دیے تھے، اور ان تمام وسائل اور ذرائع کو استعمال کر کے وہ مغرب کے انتہا تک اور مشرق کے انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ جب وہ مغرب کے انتہا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آفتاب ایک ایسے چشمے غروب ہو جاتا جس کی مٹی کالے رنگ کی تھی، یعنی کہ وہ ایسے سرے پہ پہنچ گیا، یعنی کہ جیسے جہاں پہ سمندر شروع ہو جاتا تھا، یہاں کا چلا حتیٰ اذا بلغ مغرب، جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا، یعنی اس کی آگے کوئی زمین نہیں تھی، سمندر کے سمندر تک پہنچ گیا، اور اس زمانے میں اس کو
زیادہ کوئی راستہ تھا نہیں. اس کا یہ واقعہ وہ جہاں سمجھو کہ یہ اس کے لیے آخری حد تھی. وہاں اس نے پایا تھا اگر وہ عین فی امین حمیت وجد عند قوما کہ سمندر جو ہے گدلے پانی میں گندے پانی میں ڈوب رہا ہے. یہ مراد ہے کہ مغرب کی جانب ملک کو فتح ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشک کی آخری سرے تک پہنچ کے جہاں سے آگے سمندر ہی تھا. تو وہاں پر غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے. ذوالقرنین سے یہاں جو جس کو بتایا گیا اس کے یہ بات بھی کہ عین یہاں پہ لفظ عین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو سمندر کا جھیل یا خلیج ہی کے زیادہ صحت کے ساتھ بولتے ہیں. جب وہ ایسی جگہ پہ جب فتح کرتے کرتے پہنچا جہاں پہ خلیجیں نکلتی تھیں تو وہ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ وہ یعنی اس کے کنارے پہ پہنچ گیا جہاں پہ آگے کوئی زمین نہیں تھی. تو وہاں پہ بتایا قال اما من ظلم وسوف نؤذبه ثم یہاں پہ ذوالقرنین کو قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اے ذوالقرنین. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے اسے کہا یعنی ہم نے اسے وحی کے ذریعے تو نہیں مگر وحی کے ذریعے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی تھے. حالانکہ ایسے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کوئی براہ راست وہی الہام کے ذریعے سے ذوالقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو کیونکہ جس سے کہ ذوالقرنین کا نبی یا ہونا لازم ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے کسی واسطے سے بھی ہو سکتا ہے یا اس کے ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہو اس کے ضمیر کی آواز ہو کہ یہ کیوں فتح علاقے فتح کرتے آئے ہو اور یہ جو ہے یہاں پہ قوم جس کو تو نے کیا ہے اس کے بس میں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت زمین میں سوال رکھ دیا کہ تیرے امتحان کا وقت ہے. یہ قوم جو تیرے آگے بے بس ہے تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو وہ بھی تیرے اختیار میں ہے. جب قوم اس کے اختیار میں آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار بھی اس کو مل گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے. یعنی یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم چاہو تو ان کو یعنی کہ یہاں پہ وہ اصل میں وہی یہ کہ دین کی اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوا یعنی کہ وہاں سے قوم وہ چلتا گیا ہے اور دین ابراہیمی کی وہ دعوت دے رہا تھا. تو اس کو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا کچھ انکار کر دیا. تو اللہ تبارک نے کہا کہ ذوالقرنین تم چاہو تو انکار کرنے والوں کو عذاب دو عذاب میں مبتلا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اگر چاہو تو عفو ادھر ادھر سے کام لو اور حق کی طرف انہیں بلاتے رہو. تو ذوالقرنین نے پھر یہ کہا کہ جو شرک اور کفر کے ذریعے سے دنیا میں فساد پھیلاتا رہے گا اور دوسروں کو گمراہی کی دعوت دے گا اسے تو ہم قیامت کے دن جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو اسے انتہائی سخت سزا دے گا. جو میری دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بطور جزا سوفا جو یہاں شرک کرے گا تو اس کو عذاب دیں گے پھر اسے اللہ کی طرف لوٹ جائے گا وہ یعنی کہ ہم سے قتل کر دیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دیں گے. اور جو کوئی ایمان لے آیا اور جیسے عمل صالح کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے اکیلے ایمان سے کام نہیں چلتا. من آمن و عمل صالحہ قرآن میں جہاں بھی دیکھتے ہیں آمن ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی آنا ضروری ہے. اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اس کے لیے اچھی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا اس کے لیے آسانی ہے اس کو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ڈالنا ہے اس کو سخت ہم حکم نہیں دیں گے کہ جس سے اس کو مشکل میں پڑ جائے. پھر یہ ہوتا ہے پھر اس نے ایک اور سفر اختیار کیا یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف گیا اور پھر اس نے مشرق کی طرف چلا گیا سمت صحابہ پھر اس نے پھر ایک اور یعنی کہ سفر کا مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ پھر آ گیا تو پہنچ گیا اس جگہ پہ جہاں پہ سے سورج نکلتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس و جہاں سے سورج جو ہے وہ نکلنے والی جگہ پہ وہ پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. یہاں پہ تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ یہ مکران کے علاقے کے ذوالقرنین کی طرف پیش قدمی ثابت ہے. ایسا شاید مکران کے علاقے پہ جب وہاں پہ آیا اور ساحل افغان میں کھڑے ہو کر یہ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس سمت سے بھی زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے یعنی وہاں پہ اسے سمجھ کہ آخری حد ہے یہاں سے آگے بھی کوئی زمین نہیں ہے. واجدہ تتل علی قوم پھر وہاں پہ ایک ایسی قوم پائی لم نجعل له من دونها سترا جس کو سورج سے چھپانے کے لیے کوئی ہم نے کوئی بھی ان کے لیے کوئی یعنی کہ ان کوئی ایسی قوم تھی کہ جس کو گھر بنانے بھی نہیں آتے تھے
وہ سب بالکل نہ کوئی خیمے نہ کوئی گھر، اور وہ اسی طرح گزارا کرتے تھے، یعنی اپنے بالکل سورج کی روشنی میں ہی، سورج کے انتہائی آپ کا لیں دھوپ میں، کوئی گھر بنانے کو ان کو ایسی کہہ دیں کہ اس اب اس کے اتنا کوئی تعلیم پہنچی نہیں تھی کہ وہ گھر بنانے کے ان کو کوئی سلیقہ آتا، تو ایسی قوم پہ ہم نے یعنی کہ وہ پہنچ گیا. اب شمس تطلع علی قوم لا یجعل لهم من دون، اسی طرح کذالک، یعنی اسی طرح، یعنی ان کا معاملہ اسی طرح ہوا. یعنی ان کے لیے بھی جب قوم کو اس نے فتح کر لیا، تو یہاں اللہ تبارک کذالک مطلب کہ ان کو بھی پھر یہ اختیار اس کے لیے بھی تھا کہ وہ اختیارات جو وہاں پہ تھے، جو یعنی کہ جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو درگزر کرے. تو اس کو یہاں پہ وہی معاملہ اس نے یہ کیا کہ جو جب میرا بات نہیں مانی، اللہ کی وحدانیت کو انکار کرے گا، اسے ہم عذاب دیں گے، جو ایمان لے آئے گا اسے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ ایسے ہی ہم نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کے علم کے روح سے احاطہ کر رکھا تھا. یعنی کہ ہم نے ذوالقرنین کو جو بہت ہی اونچا مقام اور بہت بڑی عظیم سلطنت دی تھی، اس کی قوت، فوج کی کثرت، دیگر مادی اور روحانی اسباب سائل جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے دیے، اور صحیح اندازہ سے اللہ تعالیٰ ہی کو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کچھ دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کچھ یعنی کہ کتنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کو فاتح بنایا، اور پھر اس کو یہ بھی کہ اس کے اللہ تبارک اس کے نیک بھی بنایا کہ وہ زمین فتح سے فتح کرتا چلا گیا، اور جو قوم ملی اس کو اس نے انصاف سے کام لیا. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اور اسے اللہ کے توحید کی دعوت دی اور دین ابراہیمی پہ جو عمل کر گیا اس کو اس نے چھوڑ دیا. تو نہیں کیا تو اس کو یقینی بات ہے ظلم یعنی شرک جو کرتا تھا اس پہ پھر اس کو سزا بھی دی. تو یہ ذوالقرنین کے بارے میں ابھی اب آگے پڑھیں گے. ایک اور اس کی مہم تھی کہ جو اس نے آگے جا کے کیا کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.